السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے خلاف قانون کا جو شکنجہ انتہائی آہستگی سے کسا جا رہا تھا، اب اس میں آ گئی ہے تیزی، اور اب ان کی گرفتاری کا وقت بھی آن پہنچا ہے، اور اب کہ ان کی ضمانت بھی نہیں ہونی، جبکہ بشرا بی بی بن گئی ہیں یرغمال، ان سے رابطوں، ان کی ملاقاتوں پر عائد ہو گئی ہے پابندی، جبکہ اعظم خان نے نیب میں بہت سارے راز کھولے ہیں، مگر ایک بہت بڑا راز کھولا ہے۔ اس سمیت بہت ساری اہم ترین خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج تو بہت ساری خبریں ہیں، خبریں ویسے روز ہی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن آج جتنی خبریں ہیں ان سب کو اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنی تیزی سے قانون ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے، اپنا شکنجہ کس رہا ہے، تو عمران خان صاحب اگر یہ سوچیں کہ کاش یہ والا جمعہ نہ آیا ہوتا تو وہ بالکل سوچنے میں حق بجانب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عمران خان سے متعلقہ خبروں کی طرف آگے بڑھیں، ایک اور خبر کا ذکر کرتے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد جو چیف جسٹس ہیں اگلے، ان کے خلاف جو عمران خان کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور وہ ریفرنس جو نہیں خارج ہو گیا تھا، اور پھر عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کے خلاف کر لی تھی اپیل کریٹیو ریویو کی۔ وہ اپیل پھر جب یہ حکومت آئی تھی، انہوں نے وہ اپیل واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے اس اپیل کی سماعت کی چیمبر میں اور اس کا فیصلہ کر لیا تھا محفوظ، اور بڑے طویل عرصے سے اس کا فیصلہ وہ نہیں سنا رہے تھے، تو بہت ساری چہمہ گوئیاں بھی ہو رہی تھی، تو بالآخر آج وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور 13 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں اس بنیاد پر کہ حکومت نے وہ کریٹیو ریویو کی اپیل واپس لے لی ہے، وہ اپیل جو ہے وہ خارج کر دی ہے، وہ کیس یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اب ہو گیا ہے ختم۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ملٹری جو کورٹس کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، آج اس کی سماعت تھی، اس کی سماعت ابھی جاری ہے، آگے بھی جاری رہے گی، غالباً اس کی 6 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن آج اس میں ایک بڑی دلچسپ، میں تو اس کو دلچسپ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بندہ بات کر رہا ہے پھر بندہ وہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کون بات کر رہا ہے، تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اس کیس کی سماعت کے دوران کہ ملک میں اگر مارشل لا جیسی صورتحال ہوگی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی، چپ نہیں رہے گی۔ یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں جناب چیف جسٹس صاحب کے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے، لیکن بہرحال یہ ریمارکس چونکہ انتہائی سیریس شخصیت کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں اس کو نان سیریس لینے والے، لیکن بہرحال اس کے لیے خاصے جو ہے وہ ٹانگوں میں خاصی جان ہونے کی ضرورت ہے، یہ مطلب وہ ٹانگیں کانپنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ایک انکشاف ہوا ہے حال ہی میں، خبر تو پرانی ہے لیکن انکشاف اب ہوا ہے، وہ یہ کہ جناب 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس لاہور جلایا گیا تھا، یعنی کہ جس کا دوسرا نام جناح ہاؤس ہے، وہاں پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے اسکواڈ کی گاڑی بھی پائی گئی تھی، اور اس گاڑی میں پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ اب وہ جج صاحب اس گاڑی میں وہاں پر اس موقع پر کیا کر رہے تھے؟ اگر وہ نہیں تھے تو ان کی فیملی تھی، تب وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس کے بعد وہ گئے کہاں؟ ان کا رول کیا تھا؟ یہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر ایک ایسی ایف آئی آر بھی سامنے آ گئی ہے، چونکہ اس گاڑی کو بعد میں پی ٹی آئی کے مبینہ شر پسندوں نے جلا دیا تھا، تو اس کی ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، جس میں پولیس اہلکار یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب ہم فلاں جج صاحب کے ساتھ تعینات تھے اور یہ وہاں پہ موجود تھے، اور جناب یہ شر پسندوں نے گاڑی جلا دی، اور ہم نے جان بچانے کے لیے اپنی پولیس کی وردیاں بھی اتار دی، اور ایک قریبی پیٹرول پمپ میں پناہ لے کر وہاں پہ پیٹرول پمپ کے ملازمین کی وردیاں ہم نے پہن کے اپنی جان بچائی۔ یہ صورتحال تھی جناب وہاں پر، اور یہ جن جج صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو اسکواڈ کی گاڑی ہے وہ تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے کور کمانڈر کے گھر پر حملے کے وقت سپریم کورٹ کے ایک جج کے اسکواڈ کی پولیس اہلکاروں پر مشتمل گاڑی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہ بہت زیادہ سوالات اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اس کی تفتیش بھی کی جائے گی، اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی، یہ واقعی معاملہ ہے بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ۔ اس سے اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں جناب، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے کہ کاش یہ جمعہ نہ آتا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنی زیادہ آج خبریں ہیں، اتنی زیادہ پیش رفت ہے ان کے خلاف کہ وہ واقعی یہ کہنے میں حق جانب ہوتے ہیں۔ آج جناب 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ہائی کورٹ میں لاہور میں سماعت تھی عمران خان کی ضمانتوں کے حوالے سے۔ اس موقع پر جو پبلک پراسیکیوٹر تھے، جو اسپیشل پراسیکیوٹر تھے اس کیس کے، انہوں نے جناب بہت اہم اور لرزہ خیز، عمران خان صاحب کے لیے لرزہ خیز، وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ وہاں پہ جمع کرائی ہے، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے
کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا ہے. اپنی فائنڈنگ انہوں نے دے دی ہے جس میں حتمی طور پہ انہوں نے عمران خان کو قصوروار قرار دیا ہے. 9 مئی کے حملوں کا ذمہ دار ان کو قرار دیا ہے. اور وہاں پر چونکہ ان کی ضمانت کا معاملہ تھا، ان کی ضمانت میں عبوری ضمانت میں ان کی توسیع ہو گئی، لیکن ان کی ضمانت پھر کنفرم نہیں کی گئی کیونکہ جو پراسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ ضمانت کا کیس بنتا ہی نہیں ہے اور عمران خان کی اب گرفتاری بنتی ہے. کسی بھی وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ پیش رفت تھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور بھی خبر دیتے چلتے ہیں، اور ہم ایک دو خبروں کا کریڈٹ ضرور بجا طور پہ لینا چاہیں گے. وہ ہم کو آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ وہ کون سا کریڈٹ ہے. لیکن ایک بڑے سینئر سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں حسن ایوب، اور بڑی اندر کی خبریں دیا کرتے ہیں. آج انہوں نے جناب ایک خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کہ اب کی بار وہ گرفتار ہوں گے تو ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. یعنی کہ اب کہ ہم بچھڑے تو پھر شاید کبھی خوابوں میں ملیں. اتنے زیادہ مقدمات عمران خان کے خلاف کہ جب وہ اندر جائیں گے تو پھر وہ جاتے ہی چلے جائیں گے. پھر ان کا باہر آنا اور اتنے سارے مقدمات کے دریا میں سے ان کا ابھرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے. اگرچہ کہ اس ملک میں اور کیا بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اسپیشل پاکستان کے اندر تو حالات ایسے چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن یہ خبر حسن ایوب کی خبر کو میں کم از کم نان سیریس نہیں لیتا، اس لیے ہم ان کی یہ بات اس حوالے سے کر سکتے ہیں. پھر جناب توشہ خانہ والا کیس، وہ عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوڑ رہا. اور توشہ خانہ والے کیس میں جو ہے وہ آج وہ جو ہم نے آپ سے بات کی تھی نا کہ اب آگے سارے معاملات زور زبردستی والا اور گڑبڑ والا ہو گیا. عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ التوا لے کے بھی اب مطلب کتنا کہ التوا لے سکتے ہیں، تو جج صاحب بھی تنگ آئے پڑے ہیں. تو جج صاحب نے جناب آج وہاں پہ جو گواہ ہیں ان کا بیان قلم بند کیا، اور پھر جو عمران خان کے وکیل تھے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ یہ جمعے کی نماز کا وقفہ دیتے ہیں، جمعے کی وقفے کے بعد آپ آ کے اس گواہ کے اوپر جرا کریں. تو وہ جو ان کے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب، انہوں نے جناب جرا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا جی یہ سماعت آپ پیر والے دن تک ملتوی کر دیں. جج صاحب نے کہا کہ جناب نہیں، اب مزید التوا نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن موجود نہیں ہے کہ کیوں کہ اس کو التوا میں ڈالا جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑ جائے گا اگر پیر والے دن تک سماعت ملتوی ہو جائے گی. تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، آپ جمعہ کے بعد آئیں اور یہ جرا اپنی مکمل کریں. جس پر خواجہ حارث نے یہ کہا کہ میرے پاس جمعہ کو ٹائم نہیں ہے. یہ کہا کہ وہ عدالت سے وہاں سے چلے گئے. جس کے بعد پھر جو جج صاحب تھے انہوں نے جو دیگر وکلا تھے خواجہ حارث کے بعد جو عمران خان صاحب کو کی نمائندگی عدالت میں کرتے، وہاں پر ان کو کہا کہ جناب اب اس کیس کی سماعت روز ہوگی، اب کل بھی ہیں اور کل بھی آ کے اپنی جرم مکمل کریں. اب اس کیس کو ہم زیادہ لنگر آن نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توشہ خانہ والا کیس اب کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے پیر والے دن آ جائے. یعنی کہ اب یہ کوئی ہفتوں کی بھی بات نہیں رہ گئی ہوئی، یہ اب دنوں کی بات رہ گئی ہے. کسی بھی وقت توشہ خانہ والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. وہ والا کیس جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھیجا ہوا تھا فوجداری کارروائی کے لیے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، یعنی کہ سیشن کورٹ کے پاس. جو توشہ خانہ کے حوالے سے دیگر جو تحقیقات ہیں وہ نیب اس کی الگ سے کر رہی ہے. اس کے بعد اگلی خبر ہے اعظم خان صاحب کے حوالے سے. اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، اور ہم نے آپ کو پہلے اسی پروگرام چینل پہ اپنے پروگرامز میں بتا دیا تھا کہ کسی بھی وقت وہ سامنے آ جائیں گے. وہ بالآخر سامنے آ گئے. سامنے مراد میڈیا کے سامنے تو نہیں آئے، لیکن انہوں نے جا کے عدالت کے اندر اپنا ایک بیان قلم بند کرا دیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جناب کس طرح سائفر والا سارا معاملہ کیا گیا، کس طرح عمران خان صاحب نے سائفر کو ایک اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا، ملکی مفاد کے خلاف کیسے انہوں نے یہ بیٹھ کے سازش کی. وہ سارا سٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کروا دیا تھا. لیکن آج اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آج اعظم خان صاحب پیش ہوئے ہیں نیب کے روبرو. اور نیب کے روبرو وہ پیش ہوئے ہیں، وہ سائفر والے کیس میں نہیں پیش ہوئے، وہ جناب پیش ہوئے ہیں القادر ٹرسٹ اور برطانیہ کے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر. اس کیس کے اندر بھی جو ہے وہ آج پتہ چلا ہے کہ 3.5 گھنٹے کے قریب وہاں پہ اعظم خان صاحب موجود رہے ہیں. وہاں پر ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے ہیں. ابتدا میں تو ان سے سرسری سے سوالات کیے گئے کہ آپ کی کیا ذمہ داری تھی، آپ کیا ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں. ویسا نہیں کہ نیب والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اعظم خان کون ہے اور اس کی کیا ڈیوٹی تھی، لیکن یہ قانونی کارروائی ہوتی ہے نا، ایک فائل کا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کے بعد پھر ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے، اور ان سوالات کے بعد ان کو ایک اور سوال نامہ بھی دے دیا گیا کہ جب 1 ہفتے کے بعد آپ دوبارہ اس کیس میں پیش ہونے کے لیے آئیں گے تو وہ آپ سوال نامہ بھی بھر کے لائیں گے. اب اعظم خان کے حوالے سے یہ تو پتہ چلا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن رہے ہیں، لیکن ابھی یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنے مقدموں میں سلطانی گواہ بنیں گے. سائفر والے کیس میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بنیں گے. اس کیس کے اندر بھی وہ سلطانی گواہ بنتے ہیں یا ملزم بنتے ہیں، اس کا فیصلہ نیب کی تفتیش کے بعد ہی ہوگا. لیکن یہ اختیار ضرور ہے چیئرمین نیب کے بعد
کے پاس کہ وہ کسی کو بھی سلطانی گواہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے جو آج بہت سارے انکشافات کیے ہیں، اسپیشلی انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کی جو کہ عمران خان صاحب بالکل الٹ بات کرتے رہے. انہوں نے تصدیق کی کہ جناب واقعی کابینہ سے یہ منظوری لی گئی تھی، بند لفافے میں منظوری لی گئی تھی. اور جو اصل جو خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں علم ہوا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی اور حکومت پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی تفصیلات اعظم خان صاحب نے نیاب کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں، اور ان کے پاس جو بھی متعلقہ دستاویزات تھیں وہ بھی انہوں نے پیش کر دی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ کیسے اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کیسے ہوئی. اور سب سے اہم ترین جو راز انہوں نے کھولا ان کا، جناب یہ صرف وہ والا ایک میٹنگ نہیں ہوئی تھی کہ جس میں جو کابینہ کے اراکین کو شہزاد اکبر نے بند لفافہ دکھایا اور عمران خان نے کہا کہ جناب صاحب اس کو اوکے کر دیں، ہم نے اس کو کرنا. اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب کے وہ پیسے جو کہ قومی خزانے میں جانے چاہیے تھے، برطانیہ نے پکڑ کے بھیجے تھے، غیر قانونی رقم تھی، وہ ملک ریاض صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کروائے گی. ان کا جناب صرف یہ ایک اجلاس نہیں تھا، اصل اجلاس اس سے پہلے ہوا تھا، اور اس اجلاس میں 3 لوگ شریک تھے، ایک عمران خان، ایک شہزاد اکبر اور ایک اعظم خان. اور اعظم خان نے بتایا کہ جناب وہاں پہ یہ سارے معاملات طے ہوئے تھے کہ کیسے سارے معاملے کو ہم نے کور کرنا ہے، کیسے یہ ہم نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچانا. اور اس کے بعد پھر یہ سارا ملک ریاض سے جو القادر ٹرسٹ اور یہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا روحانیت والی ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے، تو یہ جناب وہ سارا کام ہے. ویسے بھی ہمارا جو مذہب ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ حرام کا پیسہ یعنی کہ ناجائز پیسہ ناجائز رائے سے تو مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے. تو جناب تسی روحانیت والی یونیورسٹیاں بنا رہے ہو. تو یہ ایک اعظم خان صاحب نے یہ بات کیا. اب یہاں پہ ایک صورتحال ہے کہ جناب پہلے تو سلطانی گواہ ملتا کوئی نہیں تھا، عموماً کیسوں میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اتنا سارا ان کا ایک کھاتے کا رجسٹر کھولا ہوا ہے کہ سلطانی گواہوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے. اعظم خان سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے، مرزا شہزاد اکبر سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے، عثمان بزدار سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے، فرح گوگی وہاں سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے، فیصل وارڈر سلطانی گواہ بننے کو تیار ہے، اسد عمر سلطانی گواہ بننے کو تیار ہیں، شاہ محمود قریشی اور دیگر بہت سارے لوگوں کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی گواہ بن سکتا ہے. تو یہاں پر تو سلطانی گواہوں کی لوٹ سیل مچ گئی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی نا کہ قانون کا جو شکنجہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت سلو ہے، خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، تو اب یہ دیکھیں آپ عدالتوں سے لے کر تفتیش تک ہر چیز میں اب آگے تیزی اور وہ شکنجہ ہو گیا ہے، بہت تیزی سے کسا جا رہا ہے. اس کی مثال ایک بڑی زبردست ہے کہ ہم جب ایک گھڑی دیکھتے ہیں نا، میں خود کئی دفعہ کہتا ہوں یار عمران خان کی بھی اتنا سارا کچھ سامنے آ گیا مگر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. تو وہ اس کی ایک مثال بنتی ہے اب گھڑی کی سوئیوں سے. اگر آپ سیکنڈ والی سوئی دیکھیں تو وہ آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہی صاحب ان کے کیسز کا ہوتا ہے کہ جب وہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سوئی کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا اب ایک ہوتی ہے منٹ والی سوئی جس کو آپ بظاہر دیکھتے رہیں بے شک ٹک ٹکی باندھ کر وہ آپ کو رکی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن دراصل وہ چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں جو ہر منٹ کے اندر اندر وہ اپنی پوزیشن بدلتی جا رہی ہوتی ہے، لیکن انسانی آنکھ اس کو جج نہیں کر پاتی. کچھ ایسی صورتحال عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے تھی، ہر چیز آہستہ آہستہ ان کی اگر آپ دیکھیں تو آج سے 2-3 مہینے پہلے عمران خان کہاں کھڑے تھے جناب، بندے اور وہ جناب پٹرول بم اور کون سی پولیس اور کون سے وارنٹ گرفتاری، عمران خان ایک افریت بنا ہوا تھا. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیس بھی چل رہے ہیں، وہ جو ضمانتیں پہلے دھڑا دھڑ ان کو ہو رہی تھی اب وہ آہستہ آہستہ عدلیہ کے اندر سے بھی وہ ممتا اور وہ جو مامتا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک خبر یہاں پر اور بھی آپ کو دے دوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو حکم امتناعی جاری کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. یہ بھی عمران خان کے خلاف ایک بری خبر ہے. تو یہ جو ایک سوئی والی سیکنڈ والی جو سوئی تھی وہ تو نہیں، لیکن منٹ والی سوئی ہے، بالآخر وہ اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے اور بالآخر عمران خان صاحب کو قانون کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اس خبر کی طرف جو آپ نے پروگرام کے شروع میں سنی بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی وہ شخصیت ہے جن کو عمران خان کہتے ہیں میری مرشد ہے. ویسے بھی وہ بطور پیرنی مشہور ہیں، بڑی ان کا حلقہ ارادت ہے. عمران خان سے پہلے ایک مرید کی حیثیت سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے شادی سے پہلے. تو وہ عمران خان صاحب کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ حاوی تھیں اور حاوی ہیں ابھی تک. عمران خان کو اگر وہ کہہ دے کہ جناب تم نے اتنے بجے سے پہلے نہیں اٹھنا تو عمران خان نے نہیں اٹھنا، تم نے جناب ماتم والی جگہ پہ نہیں جانا تو عمران خان نے نہیں جانا، تم نے کالے کپڑے پہننے ہیں تو عمران خان نے کالے کپڑے پہننے ہیں، تم نے سفید کپڑے پہنے ہیں تو عمران خان نے سفید کپڑے پہننے ہیں. اور یہاں تک بھی ہم نے سنا تھا کہ عمران خان کے جو بچے شچے ہیں ان سے ملاقاتوں پر بھی بشرا بی بی نے پابندیاں عائد کر رکھی تھی. اور کیا بنی گالا کے ازمان پر ٹوٹل کنٹرول بشرا بی بی کا تھا. لیکن جناب اب خبریں کچھ مختلف ہو گئی ہیں. یہ بھی ہماری ایک پرانی خبر کی تصدیق ہے جو اب اس میں پیش رفت ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے پریشان ہیں. پریشان اس طرح ہیں کہ اب ان کو کسی پہ اعتبار نہیں رہا. جس حوالے سے
جس تعداد میں سلطانی گواہ عمدے پڑھ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ ڈر پڑ گیا کہ جناب بشرا بی بی بھی کی سلطانی گواہ نہ بن جائے. اب ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی بن سکتی ہیں. تو وہ عمران خان صاحب جو بشرا بی بی جو ہے ایک ایک کمرے میں کئی دن بند رہتی تھی کہ جناب چلا کاٹ رہی ہیں، کسی سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان بشرا بی بی کے اوپر عمران خان نے عائد کر دی پابندیاں. یہ پتہ چلا ہے سعید چودھری صاحب ہیں جو لاہور کے ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور مزمل سہروردی نے بھی اس پر بات کی ہے کہ بشرا بی بی کی والدہ بیمار ہیں اور عمران خان صاحب انہیں ان کی والدہ کے پاس بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنے شکیل قلب ہیں کہ وہ ماں سے نہیں ملنے دے رہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اعتماد نہیں رہا کہ یار یہ کہ اس سے کوئی رابطہ نہ ہو جائے تو یہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے. اور یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، وہ بشرا بی بی کے اوپر پابندیاں عائد کی گئی ہیں مبینہ طور پہ کہ جناب وہ نہ تو اپنے بچوں سے مل سکتی ہیں، نہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکتی ہیں، نہ وہ کسی بھی اور شخص سے بات کر سکتی ہیں. کوئی ان سے نہیں ملے گا اور ہر وقت بشرا بی بی عمران خان کی نظروں کے سامنے رہیں گی. بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو عمران خان صاحب جو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک وہ ولاگ سا ریکارڈ کراتے ہیں نا آج کل، وہ پتہ نہیں کیسے وہ ہو سکتا ہے وہ بھی بشرا بی بی کو کیمرے کے پیچھے سامنے بٹھا کے رکھتے ہوں کہ میں چیک کرتا ہوں کسی نے فون تو غلط نہیں کر رہی. کیونکہ ایسی خبریں، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے ایک ولاگ کیا تھا کہ جب عمران خان نے نیب کے تفتیش کے دوران بشرا بی بی کے موجودگی میں القادر ٹرسٹ کی تفتیش کے دوران نیب کے افسران سے پوچھا تھا کہ میں اس کیس میں وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا، تو بشرا بی بی کے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں اگر عمران خان صاحب اگر یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اس میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں تو کس کے خلاف بننا تھا؟ بشرا بی بی کے خلاف بننا تھا نا. القادر ٹرسٹ میں یہی تو دو مین ملزم ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی. تو اگر بشرا بی بی جو ہے وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ عمران خان کس کے خلاف بنے گا؟ بشرا بی بی یا ملک ریاض کے خلاف. تو اگر عمران خان صاحب کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ اگر میں اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے آپشن پوچھ سکتا ہوں تو یہ بھی تو بی بی پوچھ سکتی ہے نا. تو وہ جناب پیرنی صاحبہ جن کی مرضی کے بغیر عمران خان صاحب جسے کہتے ہیں پر نہیں مارتے تھے، اس وقت انہوں نے پیرنی صاحبوں کو ایک ماچس کی ڈبے میں بند کر کے مبینہ طور پہ رکھا ہوا ہے. سعید چودھری اور مزمل سہروردی کے مطابق کہ جناب یہ اب آپ یہاں سے نہیں نکل سکتی، آپ ہلے بھی نہیں سکتی، میری آنکھوں کے سامنے رہوگی جتنی دیر میں رہوگی، آگے پیچھے نہیں ہونے دینا. تو یہ جناب عمران خان صاحب کے حالات ہیں. اور جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کریڈٹ لیں گے آپ، تو ایک تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ بڑے التوا لیتے رہے ضمانتیں ہیں اور یہ مخت تاخیری حربے استعمال کرتے رہے. میں نے کہا کہ آخری عمران خان کا حربہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ججز اور ان کے وکلاء کے مابین عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ ایک مطلب جنگ و جدل کا، لڑائی کا سا، معاذرائی کا سا ایک ماحول بنا دیں. اور وہ ماحول آج جناب توشہ خانہ والے کیس میں نظر آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء کا جو مبینہ طور پہ رویہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ جج صاحب کو یعنی کہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار تھے. تو یہ ایک ہمارا ایک تھا کہ جناب یہ اس طرح ہوگا. اور پھر دوسرا کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ایسی خبریں آتی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جائیں گے تو اس سے پہلے وہ اس حکومت کے جانے کے بعد اور چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے تمام بڑے بڑے کیسز کے فیصلے وہ عمران خان کے حق میں کر کے چلے جائیں گے. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اب آگے سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلے آئیں گے وہ عمران خان کے لیے سرپرائز ہی ہوں گے، اور وہ سرپرائز آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب والا کیس انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا، ختم کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس طرف باقی مقدمات بڑی تیزی سے روزانہ کی بنیاد پر چلنا شروع ہو گئے. تو یہ دو خبروں کا کریڈٹ تو ہمیں آپ کو دینا ہی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.